مفتی طارق مسعود صاحب کے اپنے ہی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے اپنے ہی فرقے کے اندر بہت سارے لوگ اور بہت بڑی تعداد کے اندر اور بڑے بڑے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں اس طرح پتہ چلا، اگر آپ ان کے مولانا طارق مسعود اسپیشل چینل کے اوپر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ایک ویڈیو لانچ کی ہے کہ میری ایک غلطی کے اوپر میرے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، تحریک لبیک پاکستان کا موقف بھی سامنے آ گیا اور گرفتاری کا ایک قانونی طریقے سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 295C اینڈ 295/B کے تحت مولانا طارق مسعود کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، اور اہل حدیث بھی مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر برس پڑے ہیں۔ تو یہ ولاگ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر بڑی اہم ڈیٹیلز آپ کو پتہ چلیں گی کہ کیا مفتی طارق مسعود صاحب جیسے ہی پاکستان آتے ہیں تو کیا انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ساری ڈیٹیل اس ولاگ کے اندر ڈسکس کرنے والا ہوں، تو ولاگ بڑا ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز یوٹیوب چینل۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی اور اس کے بعد انہوں نے معافی بھی مانگی، لیکن اس معافی کے اندر اگر مگر اور اس طرح کی باتیں ڈسکس کی گئیں اور اس طرح شو کیا گیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب معافی نہیں مانگ رہے بلکہ احسان کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے دوبارہ سے اپنی ایک معافی ریکارڈ کروائی، لیکن ابھی تک یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے جو اپنے فرقے کے لوگ ہیں نا، وہ ہی ان سے سیٹسفائی نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک ویڈیو لانچ کی اور ایک ویڈیو کو شیئر کیا، اور جب شیئر کیا اس کا تھمبنیل میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے اتنی جلدی نفرت چاہنے والوں سے شکوا، یعنی کہ وہ اپنے ہی ویور سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اتنا وقت گزارا، آپ لوگوں نے مجھے اتنی محبت دی اور میری ہر بات کے اوپر آپ لوگوں نے لبیک بھی کہا، لیکن اگر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس کا اتنا بڑا ازالہ دیا جا رہا ہے مجھے کہ ہر بندہ مجھے گالی گلوچ کر رہا ہے اور ہر بندہ میرے پہ لعن طعن کر رہا ہے۔ لیکن اب یہ جو میں نے آپ کو بات کی ہے کہ مقدمہ درج کرنے کی جو ایک درخواست ہے یا ایک ڈیمانڈ ہے جو رکھی گئی ہے، وہ رکھی گئی تحریک لبیک پاکستان کے ایک نمائندے کی طرف سے۔ وہ نمائندہ ہے مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب۔ انہوں نے 295C اور 295B کے تحت یہ بات کی ہے کہ انہیں فوراً گرفتار کیا جائے اور ادارے حرکت میں آئے اور قانونی کارروائی کی جائے۔ اب تو یہ جیسے ہی پاکستان آئیں گے، آتے ہی کیا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، یہ تو جیسے وہ آئیں گے تب بھی پتہ چلے گا۔ لیکن جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کے اندر اس چیز کو لے کے بہت زیادہ اینگر پایا جا رہا ہے، اور شاید جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کو مان کے شاید وہ 3 مہینے تک پاکستان نہ آئیں، لیکن ایسا لگ نہیں رہا۔ اب مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب نے کیا باتیں کی ہیں وہ آپ خود ان کی زبانی سنیں۔ تعزیرات پاکستان 295C اور 298/B کے تحت حکومت وقت کو فی الفور اس پر کارروائی کرنی چاہیے اور اسے گرفتار کر کے اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ آپ نے سنا اور آپ کو پتہ چلا کہ اینگر تو پایا جا رہا ہے، اور اینگر بہت بڑے لیول پہ پایا جا رہا ہے۔ ان کی معافی کے باوجود جو اینگر ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اب میں یہاں پہ کچھ اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اہل حدیث کے آپ کو پتہ قاری خلیل الرحمان، جن سے کون واقف نہیں ہے، قاری خلیل الرحمان صاحب نے بھی بڑی جسے کہتے ہیں نا ہارش ورڈنگ یوز کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں مفتی کس نے بنایا، جیسے مولانا حسن نقشبندی صاحب نے کہا کہ یہ بونگا ہے، طارق مسعود عرف بونگے نے ویسی مفتی جو ہے طارق مسعود صاحب کے بارے میں خلیل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ تمہیں مفتی کس نے بنایا، تم صرف 4 شادیوں کے مسئلے بیان کرو، تم اس کو بیان کر کے اپنے کام پہ لگ جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے مسئلے بڑے بیان کرنا، تم اس میں نہ ہاتھ ڈالو گے تو جلو گے۔ اب انہوں نے کیا کہا، ان کی بھی جو یہ باتیں ہیں انہیں کی زبانی سن لیں۔ کراچی کے ایک مفتی نے اتنی بڑی جرت کی اور کہا کہ کاتبین وحی نے غلطی کی، جیسے یہ گرامر کے زیادہ ماہر ہیں، ہر بات کو مذاق سے لینا، مسخرے پن سے لینا، بھی تمہیں صرف شادیوں کا مسئلہ آتا ہے، ہر جگہ 4 شادیوں کا مسئلہ ہی بیان کیا کرو، باقی مسائل تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اہل حدیث کی طرف سے بھی معاملہ کافی تپ گیا اور تحریک لبیک پاکستان بھی میدان میں آ گئی ہے اور معاملہ گرم سے گرم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ تو ان کے پاکستان آتے ہی اور پھر جو کوئی معاملہ ہوتا ہے قانونی کارروائی ہوتی ہے تو اس وقت ہی ہمیں معلوم چلے گا کہ چیزیں کس طرف بیٹھ رہی ہیں۔ ابھی بہرحال معافی کو عوام بھی قبول کر چکی ہے، اور ظاہری بات ہے معافی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اس کے اندر مزید اور کسی بھی شخص کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے کہ وہ یہ کہ جی معافی مانگو، میں بتاؤں گا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ بہرحال اب یہ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ویڈیو پسند ہے جیسے لائک کرے، شیئر کرے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔